بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ سورت کا نام ہے سورت حامیم الدخان۔ اسمی ربط میں نے لکھا، جو شخص زخرف القول کا شکار ہو کر توحید چھوڑ بیٹھا، اس کو چاہیے کہ وہ دخان والے عذاب کا انتظار کرے۔ سورت حامیم الدخان میں اس دعوے فد اللہ مخلصین اللہ الدین پر ایک اور شبہ ہے کہ ہمارے معبود شفیع غالب نہیں، لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور ہمارے حالات جانتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کی دربار میں سفارش کر دیں، آگے اللہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، تو ان کو پکارنے میں کیا حرج ہے؟ جواب دیا، انہ هو السمیع العلیم، اللہ کے بغیر غیبانہ پکاریں سننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے بغیر غیبانہ حالات جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، تمہید ما ترغیب ہوگی، سورت کا دعویٰ ہوگا، شبہ کا ازالہ ہوگا، تخویف دنیاوی و اخروی ہوگی، بشارت اخروی ہوگی، درمیان میں توحید پر ایک عقلی دلیل ہوگی۔ میں نے امتیازات سورت کے لکھے ہیں 12، آپ کو میں نمونہ سنا دیتا ہوں۔ لیلہ مبارکہ کا ذکر اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں، اور مکہ والوں پر قحط سالی کا ذکر یہ بڑے عجیب انداز میں یہاں پر آ رہا ہے۔ جب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کیا تو آسمان اور زمین ان پر نہ روئے، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ جاری دریا کے روکے رہنے کا ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے، اور قیامت کے دن کافروں کی دوستی فائدہ نہیں دے گی، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ دعویٰ تو وہی ایک چل رہا ہے، فد اللہ مخلصین اللہ الدین۔ یہ ذرا اگلا صفحہ دیکھ لیں، حاشیہ نمبر 5۔ آپ کے پاس شبہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہم اپنے معبودوں کو شفیع غالب نہیں کہتے، جیسا کہ حامیم الزخرف سے معلوم ہوا، لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور ہمارے حالات جانتے ہیں، لہٰذا وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، خواہ اللہ منظور کرے یا نہ، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو جواب دیا گیا، تمام پکاریں سننے اور حالات جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب کی، ایسی کتاب جو واضح ہے اور واضح کرنے والی ہے۔ لازمی اور متعدی دونوں معنی۔ اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ اوپر حاشیے پر جگہ ہے، لکھ لیں۔ نمبر 1 سارا قرآن، نمبر 2 سورت، نمبر 3 دعوی سورت۔ بس الکتاب سے مراد یہ تینوں ہو سکتے ہیں، سارا قرآن، سورت، دعوی سورت۔ یہ تو والکتاب المبین ہو گئی قسم، قسم ہے کتاب کی، قسم ہے سورت کی، قسم ہے اس سورت کے دعوے کی، اور ایسی کتاب جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے جواب قسم، ما باقیہ موضع شبہۃ، شبہ کی کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہی۔ یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب قسم بیان فرمایا۔ اب جگہ نہیں ہے، ورنہ آپ لکھ لیتے از حضرت رحمۃ اللہ علیہ بس۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کا جملہ اوپر لکھ لیں۔
دو معنی اس کے ہیں، ایک معنی اور دوسرا معنی دونوں لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے معنی پر، یہ لفظ لکھنے ہیں اپنے معنی پر، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ مولانا فتح جنگ آپ پیچھے کیوں چلے گئے بیٹا؟ کیوں فرمائیں گے؟ کیا جملہ عرض کیا؟ یا تو انا انزلنا اپنے معنی پر ہے، کیا مطلب؟ آسمان دنیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، یہ لفظ لکھوا دیے۔ دوسرا لکھے نمبر 2، ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے۔ پتنی شروع فی الفعل بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں؟ ملکہ بلقیس کے قصے میں تھا کشفت، اس نے کھولنا شروع کیا۔ سورۃ النور میں ہم نے عرض کیا تھا سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نازل کرنے لگے ہیں۔ یہ تو شروع فی الفعل کے لیے ماضی ہے، آگے معنی لکھنے اس رات میں اتارنا شروع کیا۔ اب یہ دونوں معنی ہو گئے، میں دونوں معنی کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اپنے معنی پر اگر انزلنا ہوگا تو ہم معنی کیا کریں گے؟ یقیناً اتارا ہم نے اس قرآن کو، اتارا ہم نے اس قرآن کو کہاں سے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ پہلا آسمان آسمان دنیا کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ماضی شروع فی الفعل کے لیے، یقیناً اتارنا شروع کیا ہم نے اس قرآن کو فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں۔ منا مقام حل ہو گیا، آگے چل رہا ہوں۔ اور انا انزلنا کے نیچے عنوان لکھا ہے تخویف دنیاوی، حاشیہ پڑھیں گے تو یہ تخویف دنیاوی کا عنوان حل ہو جائے گا۔ اور وقت انزال کون سا ہے؟ رات۔ انا کنا منذرین، حکمت تنزیل کیوں نازل کیا؟ یقیناً ہم آگاہ کرنے والے ہیں، منذرین ڈرانے والے یعنی آگاہ کرنے والے ہیں، خیر و شر سے اپنے بندوں کو بوجہ شفقت کے۔ اب اس کا حاشیہ 1 اور 2 پڑھ لیں۔ یعنی ہم نے مبارک رات میں یہ سورت یا یہ حکم نامہ فد اللہ مخلصین نازل کیا۔ اب بھی اگر انہوں نے نہ مانا تو ان کو عذاب دیں گے، یہ تخفیف دنیاوی ہو گئی۔ جیسا کہ مکے والوں پر قحط آیا اور جنگ بدر میں بھی ذلیل کیے گئے۔ اور یہ رات بھی ایسی ہے کہ جس میں بڑے بڑے امور یعنی قحط وغیرہ لکھے جاتے ہیں، لہذا خوف کرنا اور دعوے کو ماننا چاہیے۔ آپ کے پاس دوسرا جملہ بھی لکھا ہوا ہے، قال غیر واحد ان المراد ابتداء اور انزال ہی فی تلک اللیلہ۔ دیکھا، ابتداء نزول مراد نازل کرنا شروع کیا، میں نے یہ بات آپ کو لکھوا دی ہے۔ اچھا، یہ حاشیہ ساتھ پڑھنے کہ لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ بحث لیلہ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ سب صحابہ کرام و تابعین کا قول ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ مگر اکرمہ تابعی کا قول ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15 کی رات ہے۔ پچھلے قول کی تائید میں ابن کثیر لکھتا ہے ہاکذا رویا ان ابن عمر و مجاہد و مالک و زہاق و غیر واحد من السلف، تمام یہ جتنے نام لیے اور تمام سلف صالحین کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد ہے رمضان شریف والی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور اکرمہ کا قول قابل قبول نہیں کیونکہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے، کیونکہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔ اچھا، نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ بعض حضرات نے ان کے اندر تطبیق دی ہے
کہ امور شعبان کی رات میں سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور لیلۃ القدر میں ملائکہ کے حوالے کر دی. یہ تدبیر بھی غلط ہے. ورنہ خلاصہ کیا نکلا کہ رمضان شریف کی جو آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات میں قرآن پاک اترا. وہی لیلہ مبارکہ ہے جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. فضیلت لیلہ، رات کی فضیلت. اس رات میں لکھے جاتے ہیں، یفرقو کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ کے بعد یکتبو، اور لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا سا یکتبو. لکھے جاتے ہیں اس رات میں کل امر حکیم، ہر کام، تمام کام. کون سے؟ حکیم بمعنی محکم، پختہ پختہ کام، بڑے بڑے کام. عصمت امر اول اور امر من عندنا، عصمت امر دوم. ساتھ عصمت کا لفظ لکھ لیں، عصمت امر دوم. ایک تو وہ بڑے پختہ پختہ امور ہیں، بڑے بڑے، اور نمبر دو امر من عندنا، حکم ہو کر ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین. اب کلو امر حکیم کا حاشیہ اگلے صفحے پر ہے، آئے نا، یہ اگلے صفحے پر 3 نمبر. پختہ کام، اس سے کیا مراد ہے؟ بڑے بڑے کام جو ملائکہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کہا اور جنگ بدر میں ذلیل کرنا. ہر چھوٹے بڑے کام مراد نہیں، کیونکہ ملائکہ کو سب کاموں کا علم نہیں ہو سکتا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں بس. لیلۃ القدر میں بڑے بڑے کام فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ اس سال فلاں بڑا بڑا کام تم نے کرنا ہے. ہر کام مراد نہیں ہے، فرشتوں کو تمام کاموں کا پتہ نہیں. اچھا جی، انا کنا مرسلین، یہ بدل ہے انا کنا منذرین سے. یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں. پھر اگلے صفحے پر حاشیہ ہے اس کا، انا کنا مرسلین کا حاشیہ نمبر 4 اگلے صفحے پر ہے. اس کا تعلق ہے کتاب مبین کے ساتھ. کیا مطلب؟ بایمانہ ہم بھیجنے والے ہیں اس کتاب کو، محض اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یا اس کا تعلق لیلہ مبارکہ کے ساتھ ہے، بایمانہ کہ ہم اس رات میں ملائکہ کو اپنے اپنے کاموں میں بھیجتے ہیں. آؤ جی، رحمت من ربک. میری تسلی نہیں ہو رہی، اگر آپ لکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہے. رحمتن کے نیچے نمبر 1 کتاب بھیجنا، 2 لفظ ہے بس. کتاب بھیجنا یہ رحمت ہے، اور نمبر 2 ملائکہ بھیجنا، اور یہ 2 لفظ لکھ لیں. انا کنا مرسلین، یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک، رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. کیا چیز رحمت ہے؟ نمبر 1 آپ نے بتانا ہے، میں نے لکھوا تو دیا، میرا تعاون کریں. کیا بھیجنا؟ کتاب بھیجنا. اور نمبر 2 ملائکہ کا بھیجنا بھی رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ وہی سننے والا ہے غیبانہ پکار تمام کی. العلیم، جاننے والا ہے سارے حالات. اس لیے مصالح عباد کی رعایت فرمائی، بندوں کے فائدوں کو مد نظر رکھا. اب اس کا جو ہے 5 نمبر، یہ بھی اگلے صفحے پر ہے حاشیہ. وہ 5 نمبر جو بھی پڑھا تھا پھر پڑھتے ہیں. یعنی ہم اپنے معبودوں کو یوں مہربانی فرمائے نا، یہ 5 نمبر جو لکھا ہے اس کے ساتھ شبہ لکھ لیں تاکہ پتہ ہو کہ یہ شبہ ہے. 5 کے ساتھ شبہ لکھ لیں صرف. یعنی ہم اپنے معبودوں کو شفیع غالب نہیں کہتے، کوئی منوانے والا نہیں. جیسا کہ حامیم الزخرف سے معلوم ہوا، لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے تو ہیں تو آگے ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے حالات جانتے تو ہیں، لہٰذا وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. خواہ اللہ منظور کرے یا نہ تو اس میں کیا حرج ہے؟ جواب دیا گیا، تمام پکاریں سننے اور حالات جاننے والا صرف اللہ ہی ہے. میں انشاءاللہ کٹھے جب شبہات بیان کروں گا پھر اور لطف آئے گا. انہ هو السمیع، تمہارے معبود سمیع علیم نہیں بس. رب السماوات والارض، پہلا جو من ربک تھا اس میں رب مبدل منہ ہے، یہ بدل آ گیا. یعنی رب آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. تو پھر جزا مقدر ہے، تو یہ دلائل توحید کے کافی ہیں. لا الہ الا ہو،
نہیں کوئی غیبانہ پکاروں کے لائق سوائے اس اللہ کریم کے، وہی جان ڈالتا ہے، وہی امید وہی جان نکالتا ہے۔ بیان القرآن مولانا تھانوی نے منع کیا، ربکم تمہارا رب ہے اور رب ہے تمہارے پہلے باپ داداؤں کا۔ مہربانی فرمائیں، یہ 7 حاشیے پر جگہ ہے، صرف عنوان لکھ لیں، اللہ کی 9 صفات۔ پھر میں نمبر آپ کو لکھواتا ہوں یہ سامنے، اللہ کی 9 صفات برائے اثبات توحید۔ اب میں نمبر آپ کو لکھواتا ہوں، اللہ کی 9 صفات برائے اثبات توحید۔ اب نمبر لکھیں جی، انزلناہ 1 لکھ کر گول دائرہ لگاتے ہیں تاکہ واضح ہو۔ انزلنا یہ اللہ کی 1 صفت ہم نے اتارا۔ منذرین 2، مرسلین 3، السمیع 4، العلیم 5، رب السماوات والارض بینہما 6، یحیی 7، یمیت 8، ربکم ورب آبائکم الاولین 9۔ فارتقب یوم تأتی السماء، تخویف دنیاوی، اس کے اوپر لفظ لکھنا ہے فا پر، فا تفریعیہ، فا تفریعیہ۔ اتنے واضح دلائل کے بعد نہیں مانتے، یہ جملہ ہے، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے تو ارتقب، یہ تو فا کا جملہ تھا، فا تفریعیہ، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے تو ارتقب، انتظار کر، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس روز آئے گا آسمان ساتھ دھوئیں کھلم کھلا کے۔ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ اوپر لکھنا ہے، بدخان کے اوپر نمبر 1، بوقت قرب قیامت۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس نے مانا کیا قیامت سے پہلے پہلے دھواں نکلے گا جو سب کو لپیٹ میں لے لے گا، یہ وہ مراد ہے۔ نمبر 1 بوقت قرب قیامت، از ابن عباس۔ اور دوسرا معنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا لکھے، نمبر 2 قحط سالی، از ابن مسعود۔ اتنا سخت قحط اللہ نے مکے والوں پر مسلط کیا، کتے ذبح کر کے کھا گئے، حرام جانور کھا گئے، آسمان ان کو بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا۔ یہ مطلب دوسرا حضرت ابن مسعود نے فرمایا، یغشی الناس، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یقالو کہا جائے گا یہ عذاب دردناک، ربنا یقولون کہتے ہوں گے ہمارے پروردگار، اکشف عنا موعد مشرکین، ہٹا دے تو ہم سے عذاب، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہوں گے۔ انا لہم الذکر، تکذیب موعدہ، جھوٹ کیسے ہوگی واسطے ان کے نصیحت اس واقعے سے۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ اس سے قبل آ چکے ان کے پاس رسول مسئلے کو واضح کرنے والا، جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی دھواں دیکھ کر کیسے مانیں گے۔ ثم تولوا عنہ، پھر منہ موڑے رہے اس سے۔ تولوا کا معنی منہ موڑ لیا نہیں کیا میں نے، منہ موڑے رہے اس رسول سے۔ وقالوا، اور کہتے رہے، معلم مجنون، یہ سکھایا ہوا ہے کسی بشر کا۔ بلعام لوہار یاد ہے؟ آپ اس کی دکان پر بیٹھتے تھے، کہتے تھے وہی سکھاتا ہے۔ معاذ اللہ، سکھایا ہوا ہے مجنون، دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، امہال مجرمین، مہلت دینا، یقیناً ہم کھولنے والے، ہٹانے والے عذاب، اتمام حجت کے لیے۔ چلو انہوں نے جو کہا تھا انا مومنون، ہم مان لیں گے، عذاب ہٹ جائے، ہم ہٹانے والے ہیں۔ قلیلاً، کچھ مدت، قلیلاً کا معنی کیا، کچھ مدت ہٹانے والے ہیں۔ انکم عائدون، یقیناً تم لوٹنے والے ہوگے۔ ہمیں پتہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کس طرف لوٹنے والے ہوگے، الی الکفر، نیچے لکھا ہے کفر کی طرف، بتقلید لمذہب الاسلاف، اپنے بزرگوں کے مذہب کے پیچھے چلنا، تم اسی طرف لوٹو گے، نہیں چھوڑو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس روز پکڑیں گے ہم پکڑنا بہت بڑا، بدر کے دن۔ انا منتقمون، یقین ہم پورا انتقام لینے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، بیان آزمائش کیسے آزمایا، اور آیا ان کے پاس رسول معزز، ان اتوا الی عباد اللہ۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں، حاشیے پر لکھے ہوئے، نیچے نمبر 1 دیکھیں۔ اب میں نے کیا کیا، یہ جو اوپر والا حاشیہ تھا پچھلے صفحے کا،
حالات جاننے والا صرف اللہ ہی ہے. دوسرا اس کے نیچے میں نے لکیر لگا دی سرخ تاکہ پتہ چلے کہ وہ حاشیے پچھلے صفحے کے تھے. مجھے صاف بات واضح نظر آ رہی ہے. اس کے دو معنی ہیں ادو الیہ عباد اللہ کے. کیا؟ اے اللہ کے بندو. عباد اللہ اے اللہ. تو عبارت کیا تھی؟ یا عباد اللہ. نبیو یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو ادا کرو میری طرف. یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو ادا کرو میری طرف. کیا چیز؟ ما وجب اللہ علیکم جو اللہ نے چیزیں تم پر واجب کی ہیں. تو اس معنی کے مطابق عباد اللہ کیا ہوگا؟ منادا اور حرف ندا محذوف ہوگا یا عباد اللہ. جیسے میں نے عرض کر دیا تو عبارت کیا بنی؟ یا عباد اللہ ادو الیہ ما واجب علیکم. عبارت کیا بنی نحویو؟ ادو یا عباد اللہ ادو الیہ ما واجب علیکم. یا دوسرا معنی یہ کہ اللہ کے بندوں کو غلام نہ بناؤ. اب عباد اللہ جو ہے یہ یا عباد اللہ نہیں نکالیں گے. اب عباد اللہ جو ہے یہ مفعول ہے. اب معنی ان ادو الیہ عباد اللہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو. اب یہ مفعول بن رہا ہے. حوالے کر دو یعنی اللہ کے بندوں کو غلام نہ بناؤ. چھوڑو. یہ کیوں تم نے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا یقیناً میں واسطے تمہارے رسول و امانت دار. امین کے نیچے لکھا ہے وہی میں کمی بیشی نہیں کرتا. دوسرا مطالبہ ثانی حقوق اللہ واللہ تعالی اللہ یہ کہ نہ سرکشی کرو تم اللہ کریم پر. اللہ کے مقابلے میں سرکش بنتے ہو. اللہ یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس میں سلطان مبین دلیل واضح اصابہ ید ہاتھ والا معجزہ. اصابہ والا معجزہ اندماج. اندماج کس کو کہتے ہیں؟ مقصودی بات بیان کرنا غیر مقصودی چھوڑ دینا. نیچے لکھا ہوا القصہ موسیٰ علیہ السلام کے مارنے پر تیار ہو گئے. یہ ساری بات جتنی تھی درمیان میں اللہ نے حذف کر دی. وَإِنِّي أُعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کس بات سے؟ ان کے تم مجھے سنسار کرو. مراد قتل ہے. میں رب کی پناہ میں آیا ہوں تم مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو؟ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. اور اگر نہ تصدیق کرو تم میری. ایمان کا صلہ لام آ گیا لی. اگر نہ تصدیق کرو تم میری فَاعْتَزِلُونِ پس کنارہ کش ہو جاؤ مجھ سے. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے نصحاً کہتا ہوں خیر خواہی کے طور پر ورنہ میرا کچھ کر نہیں سکتے ہو. حوالہ لکھا ہوا ہے فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا. سورۃ قصص میں گزرا تھا. تم دونوں جاؤ وہ تمہارے قریب ہی نہیں پہنچ سکیں گے فرعونی. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. درخواست موسیٰ پس پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو یقیناً یہ قوم ہے مجرمون آتی مجرم کہ جرائم سے باز نہیں آتے. نیچے بڑا پیارا عنوان ہے کبھی کبھی آتا رہتا ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء. پکار والے مسئلے میں انبیاء کا عقیدہ پکار کے لئے صرف اللہ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. نیچے لکھا ہے قُلْنَا ہم نے کہا. اجابت الہی اللہ نے دعا قبول کی. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا پس لے چل تو میرے بندوں کو راتوں رات. انکم متبعون یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوگے فرعون کی طرف سے. ورنہ یہاں پر ایک بات لکھواتا ہوں جس کا تعلق ہے علم تفسیر کے ساتھ. جن کو قرآن پاک پڑھنے کا سمجھنے کا شوق ہے ان کے لیے پورے قرآن میں یہ جملہ کام آئے گا انشاءاللہ. یہ علم تفسیر کا ایک اصول آپ کو لکھوا رہا ہوں. سامنے لکھ لیں فاصلے بے عبادی کے چھوٹے سے چند لفظ ہیں. قاعدہ ہے قانون قاعدہ کہ گزشتہ زمانے کی کوئی حکایت کی جائے ایک لفظ رہ گیا مجھ سے کیا عرض کیا گزشتہ زمانے کی گزشتہ زمانے کے گزشتہ زمانے کے کسی امر کی حکایت کی جائے تو قلنا یا کوئی مناسب فعل محذوف ہوتا ہے
دیکھیں یہ گزشتہ زمانے کا کوئی امر بیان ہو رہا تھا تو قلنا یہاں معصوف ہم نے نکالا ہے. قرآن میں اس کی بڑی مثال ہے, میں انشاءاللہ یاد دلاؤں گا آپ کو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, اوپر لکھا ہے اندماج. پھر قصہ جو ہے مقصودی بات بیان کی, غیر مقصودی چھوڑ دی. جو احباب سورت شعراء میں تھے میری طرف دیکھیں, میں خلاصہ عرض کر دوں 2 جملوں میں, ورنہ دنام دیکھنا وہاں تو تفصیل ہو چکی ہے, اب مجبوری ہے میں ساری تفصیل نہیں عرض کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ساتھی گھبرا گئے, اللہ نے فرمایا لاٹھی مارو, لاٹھی ماری, 12 راستے بن گئے اور ساری قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنارے پر پہنچے. جو احباب سورت شعراء میں تھے میں نے جملہ عرض کیا تھا, فرعون بھی پیچھے آنے لگا. حضرت اچھا کیا بیان کریں گے آپ, فرعون پیچھے آنے لگا, اس کا گھوڑا رک گیا اور جبریل گھوڑی لے کر آیا اور گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو پیچھے چل پڑا گھوڑا, یہ بیان کریں گے؟ یہ تو ساری ہم نے اس کی تردید کی تھی, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھوایا تھا. خیر, فرعون جب پیچھے آنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا, اب یہ بات قابل غور ہے سبق سے متعلق, موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو پیچھے آنے لگا ہے قوم کو لے کر, 12 راستے بنے ہوئے ہیں. حضرت نے ڈنڈا اٹھایا اور مارنے کا ارادہ کیا تاکہ میں ڈنڈا ماروں اور دوبارہ پانی چل پڑے, فرعون دوسرے کنارے پر رہ جائے, پیچھے نہ سکے. اللہ نے فرمایا نہ, یہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, چھوڑ دے میرے پیغمبر سمندر کو, رہون ٹھہرا ہوا, ایسے خشک رہنے دے. اللہ جب یہ خشک ٹھہرا رہا, 12 راستے پھر ہمارے نکلنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا یہ آپ کا مسئلہ نہیں, انہم جند مغرقون, یہاں غرق نہ کروں تو آپ کا خدا بھی نہیں ہوں, آنے تو دے اس بے ایمان کو. لکھا ہے القصہ جب فرعونی پہنچ گئے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, چھوڑ دے سمندر کو ٹھہرا ہوا. لکھا ہے یعنی یہ فکر نہ کر راستہ بند ہو جائے گا, آپ تو نکلے نہیں یہاں سے, حکمت تر کیوں چھوڑ دے سمندر کو ٹھہرا ہوا. انہم جند مغرقون, یقیناً وہ لشکر ہیں غرق کیا ہوا بوجہ اس تدبیر کے, آنے تو دے اس بےمان کو. جب ساری قوم کو لے کر آیا فرمایا اب ڈنڈا مارو میرے پیغمبر, اب وقت آیا ہے. ڈنڈا مارا, اللہ نے پانی کو چلا دیا. کم ترکوا من جنات وعیون, نتائج فرعونین, کتنے چھوڑ گئے فرعونی باغات, 1 وعیون چشمے, 1 2 تو لکھو, وزروع اور کھیتیاں, عیون 2 چشمے, وزروع کھیتیاں 3, ومقام کریم اور جگہیں عمدہ, عمدہ جگہیں چھوڑ گئے, کوٹھیاں بنگلے, ونعمت 1 2 3 4 5, نعمت نمبر 5 آرام کا سامان چھوڑ گئے, کانوا فیہا فاکہین, جن میں عیش کیا کرتے تھے. کذالک الامر کذالک, عبارت تھی نیچے لکھا ہے الامر کذالک, بات اسی طرح ہے, معاملہ اسی طرح ہے. تجدید تحدید, دھمکی کو نئے سرے سے اللہ نے دہرایا, دھمکی کو تازہ کیا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا. اب یہ جو ہاں ہے نا, یہ سب چیزوں کی طرف جا رہی ہے, 5 چیزوں کی طرف. وارث بنا دیا ہم نے باغات کا 1, چشموں کا 2, کھیتیوں کا 3, والا جگہوں کا 4, آرام کے سامان کا 5. کس کو وارث بنا دیا؟ قومن آخرین, قوم دوسری کو. مراد بنی اسرائیل ہے, نیچے لکھا ہے کما فی التفسیر الحقانی وحاشیہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. تائید بھی لکھی ہوئے سورت شعراء کی, اورثناہا بنی اسرائیل. میری طرف دیکھیں تو میں ایک جملہ چھوٹا سا عرض کر دوں, انتظار نہیں کروں گا. اہل تاریخ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا واپس آنا ثابت نہیں, لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہیں, تاریخ یہ قرآن کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے جب اللہ نے فرما دیا ان چیزوں کا ہم نے وارث اسی بنی اسرائیل کو بنایا تھا. جیسے سورت شعراء کی آیتوں پر لکھی ہوئی ہے اورثناہا بنی اسرائیل, ہم نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا. تم تاریخ والے تاریخ لے کر قرآن کا مقابلہ کیسے کر رہے ہو؟ سامنے جملہ لکھا ہوا ہے وقالو, رول مانی کا, اور کہا ہے انہوں نے لا اعتبار بالتواریخ, تاریخی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وَقَذَلْ کتب, اور اسی طرح کتابیں الَّتِی بِیَدِ الْیَہُود, جو یہودیوں کے ہاتھ میں کتابیں ہیں ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں. الیوم, آج. لما, کیوں؟ ان الکذب فیہا کثیر, ان کتابوں میں تو جھوٹ بہت زیادہ ہے.
وحسبنا کتاب اللہ تعالی، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے. وہ سبحانہ اصدق القائلین، تمام کہنے والوں میں سے سب سے سچا اللہ ہے. وہ کتابہ جل وعلا مامون من تخریج المحرفین، اور اللہ کی جو کتاب ہے وہ امن میں آئی ہوئی ہے. محرفین اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری وغیرہ کریں، من اب غور کریں. ایک لفظ میں نے بھی لکھوانا ہے. نمبر 1 اورثناہ پر، نمبر 1 مراد بنی اسرائیل، نمبر 2 مراد ان کی اولاد. اگر اولاد ہو پھر بھی یہ قول درست ہے، کیونکہ اولاد کو یہ چیزیں مل جانا گویا کہ ابا و اجداد کو مل جانا ہے. فما بغت علیہم السماء والارض، اثر مبغوضیت، اللہ کتنا ان پر ناراض تھا. نہ رویا ان کے اوپر آسمان اور زمین، آسمان بھی فرعونیوں پر نہ رویا، زمین بھی فرعونیوں پر نہ روئی. فما کانوا منظرین، نہیں تھے وہ مہلت دیے ہوئے. آپ کے پاس 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ 1-2 نمبر آپ نے خود لکھنے ہیں. فما بغت پر لکھا ہے یا حقیقی معنی مراد ہے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے. حقیقی معنی لکھا ہے کما یولم من الحدیث، حدیث سے بھی ایسے معلوم ہوتا ہے. ایک یا العرض کے نیچے جملہ اس نے جا کر لکھا یہ کنایا ہے کہ فرعونیین کا ہلاک ہونا کوئی بڑی بات نہیں. یا تو حقیقی معنی مراد ہے رونا، اور یا کنایا ہے یہ ہلاک ہو گئے کسی کو پرواہ نہیں تھی. یہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ثمرہ اتباع موسی. اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو اس طریقے سے ذلیل کرنے والے عذاب سے. وہ ذلیل کرنے والا عذاب کون سا تھا؟ من فرعون، لکھا ہے الصادر من فرعون. یہ من فرعون جار مجرور متعلق ہے الصادر محذوف کے، جو صادر ہونے والا تھا فرعون کی طرف سے عذاب مہین کا بیان آ گیا. منظرین پر ایک لفظ رہ گیا، نہیں تھے وہ مہلت دیے ہوئے، اگر جیتے تو چند دن مہلت پاتے. انہو کان عالیہ، یقیناً تھا فرعون سرکش، من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے شرارت میں. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، فضائل بنی اسرائیل 2 جلب نفع. اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان بنی اسرائیل کو عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود جاننے ان کی کمزوریوں کے. پتہ تھا ان میں کمزوریاں ہیں، پھر بھی ہم نے ان کو پسند کیا، چن لیا. کس پر؟ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر. اوپر لکھا ہوئے عالمی زمانے، اپنے زمانے کے اندر جو جہان والے تھے اس دور میں ان کو چن لیا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور دی ہم نے بنی اسرائیل کو نشانیوں میں سے ما وہ کچھ فیہ بلاء مبین، کہ ان میں انعام تھا کھلم کھلا. ان ہؤلاء شکوا و التفات، بس ہوئے اہل مکہ ان کی طرف رخ پھیر دیا، ان کی تباہی بیان کر کے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے. یقیناً یہ مشرکین مکہ لیقولون، البتہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں وہ مگر ہماری موت ہے صرف پہلی. اولا پر مولانا لفظ جو پہلے آنے والی ہے، جو دوسری حیات سے. وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، نہیں ہوگی ہم زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہیں. ہماری موت پہلی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے بعد حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں. یہ جو پہلے آنے والی ہے موت، اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس کے بعد دوسری حیاتی جو آنے والی اس کو نہیں مانتے. بس اس معنی کے مطابق یہ اعتراض نہ رہا کہ کفار مکہ موت کو تو مانتے تھے، انکار تو دوسری حیاتی کا کرتے تھے، لہٰذا انہی الا حیاتنا الاولی کہنا چاہیے تھا. ورنہ اوپر لکھے جملہ ایک اور، اولا بمعنی سابق ہے، اولا بمعنی سابق. یہ ثانی کے مقابلہ میں نہیں لکھے، یعنی جو حیات
کمال ایمان مانتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونا اس سے پہلے آنے والی موت، آؤ جی فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، دلیل نفی حشر، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کیوں اتنی انتظار کون کرے؟ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، پس لے آؤ تم ہمارے باپ داداؤں کو ابھی بھی زندہ کر کے، اگر ہو تم سچے دعوے بعثت میں، باپ دادے کو لے آؤ زندہ کر کے، ہم تب مانیں گے۔ اہم خیر ام قوم تبع، تخویف دنیاوی یعنی جواب ہاں کے معنی اللہ نے دنیا کا ڈراوا پیش کیا کہ کیا اہم خیر، کیا وہ مشرکین مکہ بہتر ہیں؟ ہم سے مراد مشرکین مکہ، کیا وہ مشرکین مکہ بہتر ہیں قوت و شوکت میں؟ ہم قوم تبع یا تبع کی قوم، تبع کون تھا؟ لکھا ہے نیک آدمی ضرور تھا، کعبہ کو اولاً اس نے غلاف ڈالا تھا، کعبہ کو اولاً اس نے غلاف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے گزرا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا سامنے جملہ بھی لکھا ہوا ہے، چونکہ سوال فاتو بآبائنا سے ان کا مقصود محض انعام تھا، صرف باپ دادا کو لے آؤ، اس نے جواب میں یہ طرز اختیار فرمائی، اچھا میں نے قوم تبع کو نہیں چھوڑا، تم کیا چیز ہو؟ اس کی قوم بڑی طاقتور تھی، کیا یہ مشرکین مکہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ فالذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، عاد و ثمود وغیرہ، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو نہیں چھوڑا، تم کس بات کی مولی ہو؟ انہم کانوا مجرمین، علت ہلاکت محض اس لیے ہلاک کیا یقیناً تھے وہ قوم عادی، مجرمین پر لفظ عادی۔ وما خلقنا السماوات والارض، جواب حکیمانہ، پہلے تو حاکمانہ جواب تھا، اب حکیمانہ، اور دلیل توحید عقلی بھی ہے، نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان، لاعبین، حالانکہ کہ ہم کھیل تماشا کرنے والے ہوں، ما خلقناہما، نہیں پیدا کی ہم نے آسمان و زمین دونوں کو، بلکہ ما فیہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر نبی پاک کے لیے، ولکن اکثرہم، ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو کچھ ان میں ہے نبی پاک کے لیے پیدا کیا۔ پھر یہ کیسے بات درست ہے؟ لولا کلمہ خلقت الافلاک، محبوبہ آپ نہ ہوتے تو میں اللہ یہ آسمان و زمین پیدا نہ کرتا۔ وہ روایت قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ روایت جھوٹی ہے، موضوع ہے، قرآن کائنات کا نظام درمر ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغمبر قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ بالحق پر لکھا ہے لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، حق ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ نیچے جملہ لکھا ہے لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى قُدْرَتِنَا، کیوں ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ تاکہ دلیل پکڑی جائے اس کے ذریعے ہماری قدرت پر، وَوَحْدَانِیَتِنَا، ہماری توحید پر، وغیر ذالک۔ لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں، ان یوم الفصل میقات مجمعین، تخفیف اخروی، یقیناً فیصلے کا دن میقاتہم، وقت مقرر ہے ان کا، تمام یوم لا یغنی، جس روز نہیں فائدہ دے گا کوئی دوست، ام مولاً، کسی دوست کو، شیئن، ذرا برابر، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کس کی طرف سے؟ مثلا الہ مزعومہ کی طرف سے، جو انہوں نے اپنے خیال میں بنا رکھے ہیں۔ الا من رحم اللہ، سبحان اللہ، الا من رحم اللہ، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ کریم نے رحم کیا۔ اوپر لکھے هو المومن، تائید بھی لکھو انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم نے پڑھا تھا ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور مومنوں کی۔ آپ کا ذوق نہیں ہے ورنہ میں نیلوی سے والا منع کرتا۔ یوم لا یغنی مولا مولا شیئا، جس روز نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے ذرا برابر، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے الہوں کی جانب سے۔ الا من رحم اللہ، مگر وہ بندہ جس پر اللہ کریم نے رحم کیا، اس کا بیڑا پار ہے۔ نیلوی سے فرماتے تھے اس کا بیڑا پار ہے، نیلوی صاحب نے منع کیا۔ انہو هو العزیز الرحیم، یقیناً وہی اللہ کریم زبردست ہے، کفار سے بدلہ لے گا، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مسلمانوں پر رحم فرمائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، عذاب جسمانی،
یقیناً زقوم کا درخت. میں نے سورۃ الصافات میں جو احباب تھے جملہ لکھوایا تھا، ورنہ زقوم جو ہے یہ جہنم کا لعاب ہوگا جو ایک درخت کی شکل اختیار کر لے گا. کیا جملہ عرض کیا؟ زقوم یہ جہنم کا لعاب ہوگا جو ایک درخت کی شکل مجسم بھی شجر اختیار کر لے گا. اور میں نے کہا تھا اگر بڑے ساتھیوں کو جملہ یاد ہو، میرا جو ذوق والے ہیں، یہ جو تھور ہے، تھور اس کو زقوم کہا جاتا ہے، تو یہ زقوم ہے. یہ بطور مثال علماء فرماتے ہیں، ورنہ زقوم کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. طعام النسیم، جو کھانا ہوگا بڑے گناہگار کا. بڑا گناہگار لکھا ہوا ہے یعنی کافر، المراد منہ الکافر، بڑا گناہگار. کل محل، اور ہوگا ایک معنی مثل تانبے پگھلے ہوئے کے. کل محل لکھا ہوا ہے آپ کے پاس معنی، ایک معنی تانبا پگھلا ہوا اس کی طرح، دوسرا معنی کراہت صورت میں تیل کی تل چھڑ کی طرح. عرض کیا تھا میں نے سورۃ الصافات میں، پکوڑے بنانے والا پکوڑے بناتا ہے، جو میل کچیل بچ جاتی تو اس کو ایک طرف کرتا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے محل. تیل کی تل چھٹ جو بچی ہوئی میل کچیل ہوتی ہے. امانہ سنیں، یقیناً زقوم کا درخت یہ خوراک ہوگی بڑے کافر بیمان بڑے گناہگار کی. کیسے ہوگا؟ کلمول پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا تیل کی تل چھٹ کی طرح گندا. یغلی فی البطون، جوش مارے گا پیٹوں میں. کغلی الحمیم، مثل جوش مارنے گرم پانی کے. جیسے جلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، زقوم ایسے جوش مارے گا. خضوع، کہا جائے گا پکڑو اس کو، ساتھ لکھ لو، زبانیہ فرشتوں کو کہا جائے گا. زبانیہ آگے بات آ رہی ہے، سند الزبانیہ. خضوع فاتلوہ، اللہ حکم دے گا زبانیہ فرشتوں، پکڑو اس بیمان کو. فاتلوہ الی سواء الجحیم، دھکیل کر لے جاؤ اس کو جہنم کے درمیان کی طرف. ثم صبوا فوق رأسہ، پھر پلٹو اس کے سر کے اوپر. من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں سے. ذوق، استحسان کہا جائے گا، چکھ چکھ. عذاب روحانی اول، یہ اور تکلیف ہے، اوپر سے کہا چکھنا، مزے لے. انکا انت العزیز الکریم، یقیناً تو ہی تو تھا بڑا معزز، الکریم بڑا مکرم، دنیا میں بڑا عزت والا بنتا تھا. چکھنا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. دوم، عذاب روحانی، یہ دوسرا عذاب روحانی ہے، وہ ایک ذوق تھا، دوسرا یہ. یقیناً یہ وہ ہے کنتم بہ تمترون، جس میں تم شک کیا کرتے تھے، جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے، یہ وہ عذاب ہے. ان المتقین فی مقام امین، بشارت، یقیناً شرک سے بچنے والے، یعنی شرک کبیر کا حوالہ، شرک سے بچنے والے فی مقام امین، پیچھ گھر کے ہوں گے، امین جو امن والا ہوگا. لکھا ہے سبب تنعم اول. مولانا یہ ان سے پوچھو جن کے اپنے ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. تنعم، آرام کا پہلا سبب مکان. مکان میں اچھا مکان ہو اور ہر وقت ڈر اور خطرہ ہو، ہائے وہ دشمن آیا، ہائے وہ چور آیا، ہائے وہ ڈاکو آیا، یہ بھی پریشانی ہے. گھر بھی ہوگا نمبر اور وصف والامین ہوگا بھی امن والا. یہ ان کل ما یخاف و یکرہ، جس چیز کا خوف ہوتا ہے ناپسندیدہ ہوتی ہے وہ چیز، ہر اس چیز سے امن ہوگا. کہاں ہوگا؟ فی جنات عیون، باغات میں اور چشموں میں. یہ اور سب آ گیا اس کا کمال. باغ ہے اور اس کے درمیان میں گھر اور کوٹھی اور بنگلہ ہے. یلبسون سبب تنندوم، پہنیں گے، اچھا مکان مل گیا، کپڑے نہ ہو کیا فائدہ نا. یلبسون، پہنیں گے، آرام کا دوسرا سبب لباس، ملبوس، پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم میں سے. سبحان اللہ، عام کپڑا ہلکا پھلکا نہیں، کمال اول باریک ریشم. وہ دوسرا کمال وہ صبر کو موٹے ریشم میں سے پہنیں گے. متقابلین، کپڑے تو مل گئے، متقابلین سبب تنعم صوم، آرام کا تیسرا سبب. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے محبت کی وجہ سے. پیار اور محبت، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ کر گفتگو کریں گے بوقت گفتگو. کذالک، تحقیق مضمون، الامر کذالک، مضمون کو پکا کیا، بات اسی طرح ہے، معاملہ اسی طرح ہے. وزوجناہم بحور عین، سبب تنعم چہارم. صبح شعر سنایا تھا آپ نے، قدر ہی نہیں کی. میں بھی ہے، مینا بھی ہے. او ہو، ادھر لکھا ہوا ہے، یہ میری نظر نہیں پڑی بھائی. میں بھی، یہ لکھا
لکھا ہوا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شیروں پر سبحان اللہ کہتی ہماری قوم، عجیب بات ہے۔ اچھا ایک لفظ اس میں درست نہیں ہے، دوسرے مصرے میں اس کو ٹھیک کرنا، سن لو۔ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں، جی میں آتا ہے، یوں ہے شعر، جی میں آتا ہے لگا دے، کہ کو کاٹ دو، جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں کھانے کو ہم، ہر شے ہوئے دے رن نہ ہوئے آسے، میرا فائدہ بات، ہاں رن نہ ہونا ہی ضروری ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، دو معنی کروں گا ذوق والوں کے لیے، زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور نکاح کر دیں گے ہم ان کا کالے رنگ والیوں کے ساتھ۔ مانا نہیں کرنے دے بادشاہ، اندازہ لو، تو حبشیوں کے رنگ کالے نہیں ہوتے، وہ شادی نہیں کرتے، یہ حال ہے۔ انہوں زید تو آج ساری جواب میں کیا بدی ہے، میں مانا نہ کرا، کمال کریں دے یار بادشاہ بندے موسیٰ، سارے مخالف ہو گئے میرے۔ زوجناہم بحور عین، اور ہم شادی کر دیں گے ان کی کالے سیاہ رنگ والیوں کے ساتھ۔ نہیں یہ مانا آپ کو بڑا یاد ہے، نہیں حور جمع حورا کی ہے مولانا، گورے رنگ والیاں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو ایسا کہے گا اللہ اس کو نہیں دینا، سبحان اللہ۔ میں دعا کر دیئے زوجناہم بحور عین۔ مولانا آپ ایک سامنے جملہ لکھ لو زوجنا پر، ایک قول لکھو، جلدی کرو، حوروں سے نکاح ہوگا، جلدی لکھو، حوروں سے پڑھائے گا کون، یہ نہیں لکھنا، پانی کرواؤ۔ مولوی صاحب بولا کیوں مولانا عدنان، مولوی صاحب تو سڈو اور دیکھن تلا گندی چواوے دے نکاح پڑھا لیں، واہ بھائی واہ۔ آگے عربی والے ساتھی ہیں نا، وہ لکھ لے لفظ ایک ہے انکحناہم، یہ مجاہد نے مانا کیا رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی، بخاری شریف میں ہے، اور دوسرا قول نکاح نہیں ہوگا۔ پھر انکحنا کا یہ زوجنا کا کیا مانا، کررنا، کاف دو نقطے والا، کررنا، کررا یکررو، کررنا ہم ملا دیں گے بغیر نکاح کے، آصف تیری لوڑ ہی نہ پوسی بے نکاح خان کو سٹو، دیم جاؤ یہ ملے لو تمہاری مرضی۔ زوجناہم بحور عین، اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا، ایک معنی یا نکاح نہیں ہوگا، زوجناہم بحور عین، ہم ملا دیں گے ان کو ساتھ گورے رنگ، اوئے تو معنی لکھا ہوا تھا، میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کو میں ادھر ادھر کر دوں گا، لکھا ہوا ہے زوجناہم بحور عین، اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا، یا دوسرا معنی ملا دیں گے ان کو ساتھ گورے رنگ والے سے، کمال اول بیوی اور گورے رنگ والی، سبحان اللہ۔ این پر ایک لفظ ہے فارسی میں، این جمع اینا کی چھوٹے آنکھ والی، بٹن جیسی آنکھ نہیں، این جمع اینا کی معنی موٹی آنکھ والی۔ پر چشم آہو، ہائے ہائے، چشم آہو پتہ ہے کس کو کہ آہو کہتے ہیں ہرن کو، ہرن کی آنکھ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، چشم آہو ہرن کی آنکھ والی، سبحان اللہ۔ یدعون فیہا، حاشیہ کھولو مولانا، سورہ صافات کا حاشیہ، بڑی تفصیل آپ کو لکھوائی تھی سورۃ الصافات میں، جو ساتھی نہیں تھے ان کی قسمت۔ صفحہ 907، سبحان اللہ۔ انہم قاصرات الطرف عین، قاصرات کے 4 معنی میں نے کیے تھے، کچھ ذہن میں ہے؟ نمبر 1 بمعنی فاعل، ان کی آنکھیں خاندوں پر بند ہوں گی۔ دوسرا معنی قاصرات الطرف، قاصرات بمعنی مقصورات، خامد دیکھے گا ہائے نظر ان پر جمی رہے گی، نظر ہٹنے نہیں پائے گی، ایریا سونیاں حسین۔ ہمیں قاصرات الطرف، طرف پلکوں کو کہتے ہیں، پلکوں کو جھکانے والی، ان کی لمبی پلکوں نے نظر کو جھکا دیا ہوگا۔ چوتھا معنی قاصرات الطرف، حیا کی وجہ سے نظر نیچے کرنے والی۔ جملہ لکھوایا تھا، صرف آنکھ کا ذکر کیا کیونکہ اشرف اعضاء میں سے ہے، حاشیہ تو دیکھو مولانا، اشرف اعضاء میں سے ہے، اس میں فوائد بہت ہیں، ہر چیز آنکھ دیکھ سکتی ہے، غصہ، نرمی، حیا، بے حیائی، خوبصورتی، بدصورتی، عقل مندی، بے عقلی، ناراضگی وغیرہ آنکھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ لوگوں نے جتنی کتب لکھی آنکھ سے دیکھ کر لکھی ہیں۔ گول آنکھ والے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت لمبی آنکھیں نہیں دیکھنی ایک دوسرے کی، مہربانی فرماؤ۔
یہ جملہ کیا لکھوایا تھا؟ گول آنکھ والے میں شابت زیادہ ہوتی ہے بنسبت لمبی آنکھ کے، گول آنکھ مشابہ ہے مرغ کے، سفیدی کم اور سیاہی زیادہ ہو تو با حیا ہوگا، اور اگر الٹ ہو تو بندہ بے حیا ہوگا۔ عائشہ لکھوا دیا تھا، فرمایا یدعون فیہا سبب تنعم، آرام کا اور سبب نمبر 5 ماکولات، یدعون فیہا بکل فاکہہ، مانگیں گے اس جنت میں ہر قسم کے میوے، میوے ہاں سموسے پکوڑے نہیں، فاکہہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی اعلیٰ چیز ہے، واہ اعلیٰ ہوتی تو اللہ سموسے پکوڑے فرماتا، برگر وہ فرماتا، واہ بھائی واہ، بکل فاکہۃ کمال ول، ہر قسم کے میوے، سبحان اللہ، آمنین سبحان اللہ، کمال دو، راہ لے کے امن والے ہوں گے، نہ داخلی نہ کوئی پریشانی نہ خارجی، داخلی اندرونی طور پر کوئی فکر نہیں ہوگا، یہ مرض ہے، کوئی اندر خوف ہے، کسی کا ڈر ہے، کوئی بیماری ہے، اور باہر کی طرف سے کوئی خوف آئے وہ بھی نہیں ہوگا، مطمئن۔ لا یذوقون فیہا الموت، سبب تنعم ششم، یہ چھٹا آرام کا سبب خلود ہمیشہ رہنا، مذکورہ نعمتیں از قبیل جلب نفع ہیں، نفع کھینچنا حاصل کرنا، لا یذوقون فیہا الموت، نہیں چکھیں گے اس جنت میں موت، الا الموتۃ الاولی، مگر موت وہ اولا جو دنیا میں ہو چکی، اولا کا معنی لکھے جو دنیا میں ہو چکی، بے معنی سابقہ، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، سبب تنعم ہفتم، اور بچا لیا ہوگا ان کو ان کے پروردگار نے جہنم کے عذاب سے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے، دعا کرو اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین آمین۔ یہ 7واں آرام کا سبب اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا، فضلاً من ربک، سبحان اللہ، یہ سبب حقیقی جنت فضل ہے تیرے پروردگار کی جانب سے، فضیلت جنت ذالک، یہ جو ہم نے چیزیں بیان کی ہیں، نعمتوں کا مل جانا، جہنم سے بچ جانا، وہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ابتداء سورت کے متعلق ہے، پکی بات ہے، آسان کی ہم نے اس قرآن کو، یسرنا ہو نیچے لکھا ہے یہ قرآن ہو سے مراد، آسان کی ہم نے اس قرآن پاک کو بلسانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، بلسانے کا علی لسانے کا، کیوں لعلہم یتذکرون، حکمت عربیت قرآن کیوں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فرتقب، نیچے لکھا ہے تخفیف دنیاوی، اگر یہ لوگ نہ مانیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف دنیاوی برائے مشرکین بسام انتظار کریں نزول عذاب کا ان پر، انہم مرتقبون، یقیناً وہ انتظار کرنے والے نزول ضرر کا آپ پر، ان کو انتظار ہے آپ پر کوئی تکلیف آئے آپ انتظار کریں کیسے ان پر عذاب آتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت حامیم الجاسیہ، اس میں ایک اور شبے کا جواب ہے، میں نے اس میں ربط لکھا، جب دخان والا عذاب آ گیا تو امت کافرہ جاسیہ کی حالت میں نظر آئے گی، گھٹنوں کے بل زمین پر گری ہوئی۔ اس صورت میں ایک اور شبے کا جواب ہے، شبہ سن لیں، یہ صفحہ 1011 دیکھیں، ایک بار اٹھائیں۔ شبہ یہ کہ مانتے ہیں ہم لکھ لو نا، ہم مانتے ہیں، ہم رہ گیا۔ شبہ یہ کہ ہم مانتے ہیں ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں، سورۃ حامیم زخرف والا حوالہ، اور پکارے بھی نہیں سنتے، حامیم دخان والا حوالہ، مگر ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پکارتے تھے، بھی کو کاٹ دو، ہمارے آباء و اجداد ان کو پکارتے تھے اور ان کے کام ہو جاتے تھے، اور ممکن تو ہے اللہ ان کو سنا دے اور وہ ہمارے لیے سفارش کرے، ممکن تو ہے اللہ ان کو سنا دے اور وہ، پڑھو تو صحیح، اس صورت میں اس شبے کا جواب دیا گیا کہ واضح شریعت آنے کے بعد باپ دادا کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ سورت کا خلاصہ اس صورت میں ایک شبے کا جواب ہے، واضح شریعت آنے کے بعد۔ اب یوں کریں نا، یہ یہاں شبہ لکھا ہوا ہے نا، اس کے آگے تیر کا نشان لگا کر نا نیچے حاشیے پر جگہ ہے، جواب لکھ لیں۔ جواب
جواب شبہ یوں لکھیں، جواب شبہ. واضح شریعت آنے کے بعد باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑنی پڑے گی. خلاصہ یہ ہے، تمہید ما ترغیب ہوگی، توحید پر 5 عقلی دلائل ہوں گے، 1 نقلی دلیل ہوگی، زجرات، تخویفات، تبشیرات، شکوے، درمیان میں صورت کا مقصودی دعویٰ، ثم جلنا کلا شریعت بیان کیا جائے گا اور شبہ کا ازالہ ہوگا. میں نے اس کے امتیازات لکھے ہیں 11. ایک ہی آیت میں بنی اسرائیل کی 5 چیزوں کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فضیلت کا ذکر. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، کفار کا جینا مرنا برابر نہیں، یہ ذکر. اور اعمال نامے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، یہ ذکر. یہ باتیں آ رہی ہیں، دیکھیں کیا انداز ہے. آسان ہے سورت، مانا کرتا ہوں. حامیم تنزیل الکتاب، سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس سورت میں ہے کہ دیکھو تو صحیح، ٹھیک کرو، دیکھو تو صحیح. توحید کے واسطے آسمان، زمین وغیرہ جو اشیاء ہیں کافی ہیں. ومن آیاتی ان تقوم السماء، یہ سورۃ روم کا حوالہ دیا ہوا ہے، آسان ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. کیفیت نزول، کون ساتھی مجھے تنزیل کا معنی سنائے گا؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے الکتاب، سورت کا یا حکم نامے کا یا اس کتاب کا تینوں معنی تمہید ما ترغیب. کس کی طرف سے کتاب پر بیان منزل، نازل کی ہوئی. من اللہ، اللہ کی طرف سے. منزل، صفات منزل جو زبردست ہے اور حکمتوں کا مالک ہے، لہٰذا اس کے مضامین کو خوب توجہ سے سنو. ان فی السماوات والارض، دلیل توحید عقلی نمبر 1. یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں آیات، ایک نہیں کئی آیات ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین للمؤمنین، ایمان رکھنے والوں کے لیے. لکھا ہے دالتن علی قدرت اللہ و وحدانیتہ تعالی، اللہ کی قدرت اور اس کی توحید پر دلالت کرنے والی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں. وفی خلقکم، خود تمہاری پیدائش میں، خود تمہاری پیدائش میں. وما یبث، نمبر 3، اور جو پھیل رہے ہیں من دابہ، جاندار زمین میں. آیات، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو یقین رکھتے ہو. ایک ہے دلالات تدل علی وحدانیت من خلق، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، اللہ کی پیدا کی مخلوق میں سے اس کی توحید پر دلالت کرنے والی کئی نشانیاں ہیں. آگے جی، واختلاف اللیل والنہار، نمبر 4، اور رات اور دن کے آنے جانے میں. سورۃ یونس میں 4 میں نے مطلب عرض کیے تھے. رات اور دن کا اختلاف، چھوٹا ہونا بڑا ہونا، آنا جانا، سرد گرم، تاریک روشن. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور نمبر 5، اور اس نے جو کوئی اتارا اللہ کریم نے آسمان سے رزق. رزق تو نہیں اتارا، لکھا ہے یعنی بارش. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے سما ہو رزقن، اللہ نے اس کا نام رزق رکھا ہے لأنہ سبب ہو، بارش سبب ہے نا رزق کا. وحیا، نمبر 6، پر زندہ کیا اللہ نے یعنی آباد کیا. یہی پانی کے ذریعے اللہ زمین کو بعد موت، اس کے ویران ہونے کے بعد. نمبر 7، تصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پلٹ ہونے میں، ہواؤں کے الٹ پھیر میں. لکھا ہے سمت و کیفیت، کبھی اس طرف ہوا گئی کبھی اس طرف آئی، اس طرف کی کیفیت، کبھی تیز ہے کبھی ہلکی ہے کیفیت. آیات، کئی نشانیاں لقوم یعقلون، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو سمجھ سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں اللہ کریم کی پڑھتے ہیں ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک. لکھا ہے جا جو ہوتا اللہ، آیات پر لکھا ہے جا جو ہوتا اللہ اللہ وحدانیت ہی،
یہ دلیلیں ہیں دلالت کرنے والی اللہ کی توحید پر. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ بس کون سے کلام کے ساتھ, حدیث کا معنی کیا کیا لالا, کلام, کون سی کلام کے ساتھ, بعد اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد, بعد کتاب اللہ, کون سی کلام کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے بعد, آیات اس کی آیات کے بعد, یؤمنون ایمان لائیں گے. جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور کون سا کلام مانیں گے, جو اللہ کی آیات نہیں مانتے اور کون سا کلام مانیں گے. آیات کے نیچے حججہ لکھا ہوا ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, صبرہ مجملہ, محرومین عن القرآن, مختصر نتیجہ سنو, زجرمہ تخفیف اخروی, بہت بڑی ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے افاق جو بہت بڑا جھوٹا ہو. افاق عقائد میں جھوٹا, سبب اول محرومی, محرومی کا پہلا سبب بہت بڑا جھوٹا ہونا. سامنے حاشیہ لکھا ہے افک, بے معنی جھوٹ بولنا, افاق معنی ڈبل جھوٹا عقائد میں, اور آصف کا معنی گناہگار, اسیم ڈبل گناہگار, اسیم مبالغہ ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, بہت بڑی ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے افاق جو بہت بڑا جھوٹا ہو عقائد میں, اسیم بہت بڑا گناہگار ہو اعمال میں. دون یسمع آیات اللہ مرض اول, سنتا ہے اللہ کریم کی آیات. لکھا ہے مرض والمحرومین عن القرآن, قرآن سے محروم کون ہے, سنتا تو اللہ کریم کی آیات, تتلا جب کہ پڑھی جاتی ہیں لئے اس پر سننا, سننا استبعادیہ, عقل سے یہ بات بڑی دور ہے. آیات سننے کے بعد یسر و مستقبرہ, اڑا رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, اڑا رہتا ہے. مستقبر اندر حالے کے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے, ہی یسروں کی ضمیر سے حال ہے, ترحالے کے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے. کلم یسمعہ, اس طرح کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں ان آیات کو. آیتیں پڑھی جاتی ہیں, سنتا ہے لیکن آکڑ اتنی ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. یعنی ضد, غرور و اعراض. فبشرہ بعذاب الیم, مانا کیا کروں, خوشخبری سنا دو اس کو, خبر دے دو اس کو, استعارہ تحکمیہ, خبر دے دو اس کو عذاب دردناک کی میرے محبوب. فَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا, یہ زجر ثانی ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا, اور جب خبر پا لیتے ہماری آیات میں سے کسی چیز کی, آیات کے بارے میں کسی چیز کا پتہ چلے نا, اتخذها ہزوا, نیچے عنوان لکھا ہوا ہے اس کو ذرا ٹھیک کرنا ہے, محرومین عن القرآن کی قسم دوم. کیا لفظ ہے, قسم دوم. ایک تو تھے نا سنتے تھے اور آکڑ کرتے تھے, اور دوسرے وہ تھے جو سنتے تھے تو مذاق کرتے تھے. وہ ایک مرض ہے, یہ دوسرا مرض بھی ہے اور قسم دوم بھی ہے. اولئک لہم عذاب مہین. اچھا, اتخذہ ہزوا, بنا لیتے اس کو مذاق, اعراض سے بڑھ کر. پہلے نے اعراض کیا, دوسرے نے مذاق بنایا. اولئک لہم عذاب مہین, ثمرہ محرومین, یہ وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا آخرت میں. من ورائہم جہنم, آگے ان کی ہوگی جہنم. تاہین عذاب, کون سا عذاب ہوگا, یہ تاہین عذاب ان کے آگے ہوگی جہنم. فلا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا فی شفاعت کاریہ, نہیں کام آئیں گے ان کے ما کسبوا شیئا, وہ اعمال شرکیہ. اس پر ایک لکھے, ایک انگریزی والا, نہیں کام آئیں گے ان کے وہ اعمال شرکیہ, ذرا برابر جو انہوں نے کمائے. دوسرا معنی نیچے لکھا ہوا ہے, ولا یغنی, کلم ہاتھ میں نمبر 2, نہیں کام آئیں گے ان کے ما کسبوا وہ اعمال صالحہ. صالح لکھے آگے, صالحہ ذرا برابر. شرکی اعمال بھی کام نہیں آئیں گے, ان کے نیک اعمال بھی کام نہیں آئیں گے, ذرا برابر. ولا متخذوا, اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو بنایا تھا انہوں نے اولیاء من اعمال البر, وہ آگے لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا سا, یہ ما کسبوا کے نیچے ہونا چاہیے تھا. کیا کریں, ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء, نہ وہ معبود کام آئیں گے. ما پر لکھو مولانا معبود, ولا متخذوا ما معبود, نہ وہ معبود کام آئیں گے. اتخذوا, جن کو بنا لیا تھے اللہ کریم کے سوا اولیاء کارساد. کیا مطلب آیت کا خلاصہ, شرکیہ اعمال بھی کام نہیں آئیں گے, اعمال صالحہ بھی کام نہیں آئیں گے, معبود بھی کام نہیں آئیں گے. یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ, کیوں, لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَهُ فِي دَفْعِ الْإِهَانَةِ, جن کو کارساز بنایا تھا, کیوں, لِيَشْفَعُوا لَهُمْ, تاکہ وہ سفارش کرے واسطے ان کے اللہ کے ہاں, فِي دَفْعِ الْإِهَانَةِ, ذلت کو ہٹانے کے لیے سفارش کرے, وہ بھی کام نہیں آئیں گے, اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. پیچھے آؤ, بڑے ساتھیوں کے لیے میں ایک جملہ
جملہ لکھواتا ہوں، بڑے ساتھی چھوٹے نہیں سمجھ سکیں گے، لکھو جی اتخذہا، ہا کا مرجع کیا ہے؟ ہا کا لکھو جی نمبر 1. کیا لکھوانے لگا ہوں مولانا؟ اتخذہا، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نمبر 1 آیات بناؤ. چھوٹے ساتھی نہیں سمجھ سکیں گے، معذرت چاہتا ہوں. اتخذا میں ہا کا ضمیر کا مرجع کیا بناؤ؟ آیات. لکھو تو لفظاً درست ہے مگر مانن درست نہیں. معلوم تو کیا چیز کو اور مذاق بنایا آیات کو. اس سوال کو سمجھ لیں بڑے ساتھی، کافیہ جامی والے ہیں. چھوٹے ساتھیوں سے معذرت. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب معلوم کر لیتا ہے ہماری آیات میں کسی چیز کو تو بنا لیتا ہے ان آیات کو مذاق. بھئی معلوم شیئن چیز کو کیا، مذاق آیتوں کو بنایا، یہ کیوں؟ لفظاً تو درست ہے، ہا ضمیر جا رہی آیات کی طرف، مانن درست نہیں ہے. دوسرا اشکال لکھو نمبر 2. اگر ہا سے مراد شیئن ہو تو مانن درست ہے، اس چیز کو مذاق بنایا. لفظاً درست نہیں، لکھو لفظاً درست نہیں. شیئن مذکر ہے، ہا مؤنث ہے. ترکیبوں کا رواج نہیں رہا، آپ کیا کریں، میری بات کون کون سمجھے گا؟ جواب لکھو جی. ہا، یہ جو ضمیر ہے ہا، راجع ہے شیئن کی طرف. بتاویل آیات کیونکہ شیئن آیات کا بیان ہے. مہربانی فرماؤ. واہ بھائی واہ، وہ ناکاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کیا جملہ لکھوایا؟ ہاں راجع ہے بتاویل آیات، کیونکہ شیئن آیات کا بیان ہے. کیونکہ شیئن، بڑے ساتھی سمجھیں گے جی، چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے جملہ. نمبر 2 ہا ضمیر راجع ہے آیات کی طرف. لیکن معلوم تو شیئن کو کیا. تو وہ ایسا ظالم ہے کہ معلوم اور غیر معلوم ہر چیز کو مذاق بناتا ہے. یہ تو علمی بات تھی بڑے ساتھیوں کے لیے. آگے آؤ جی. حاذا ہدن وجہ عذاب. حاذا پر لکھیں جمیع ما ذکرا، جمیع ما جتنا بھی ہم نے ذکر کیا سارے کا سارا عین ہدایت ہے. ای القرآن، اس کا مقتضی ہے کہ مان لیتے لیکن انکار کیا. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہوگا علیم دردناک. علیم صفت عذاب کی ہے، اور کس سے ہوگا؟ من رجز، سختی سے. آپ کے پاس ایک سامنے جملہ ایک لکھا ہوا ہے، ذرا خیال کریں. ایک لفظ ہم نے لکھنا ہے اس میں درمیان میں، تکرار آیات، حکم عذاب، عذاب کا لفظ. یہ جو بار بار آیتیں آ رہی ہیں نا، تکرار آیات، حکم عذاب وعلل و زیادہ تشنیعی. تشنیع کا معنی زیادہ گندا کر کے بیان کرنا.
تفزیعی، ٹھیک کرو یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، تفزیعی، تفزیعی، تفزیع، شرمندہ کرنا، رسوا کرنا، تاکہ تکذیب آیات سے بچے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ کریم وہ ہے جس نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے، نفع کے لیے سمندر کو، تابع قدرت کے کیا اپنی سمندر کو تمہارے فائدے کے لیے، لتجری الفلک، حکمت تسخیر اول، تاکہ چلتی رہیں کشتیاں فی سمندر میں، البحر پر دو فی ہو زمین پر دو، چلتی رہیں کشتیاں سمندر میں بامر نبی پاک کے حکم سے، حضرت علی کے حکم سے۔ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ واہ بھائی واہ، خالہ جی کا گھر ہے۔ بہاو الحق بیڑا دھک، واہ بھائی واہ، امداد کن امداد کن، نزبندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔ واہ بھائی واہ، لوگ خوش ہیں۔ تاکہ چلتی رہیں کشتیاں سمندر میں اللہ کے حکم سے، حکمت تسخیر اول کے مطابق کیا۔ نمبر 2 والے تبتغوا من فضلہ، تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم تلاش کرو اللہ کریم کا فضل۔ لکھا ہے بالتجارہ، تجارت کر کے، والغوث، اور موتی تلاش کر کے، والصید، اور شکار کر کے مچھلیوں کا وغیرہ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، نمبر 3 تاکہ تم شکر ادا کرو روزی حاصل کر کے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور کام میں لگا دیا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، جمیعاً منہ اعتقدوا جمیعاً منہ، ہونا صبر، جمیعاً کے اوپر جگہ ہے، ایک لفظ لکھنا ہے اعتقدوا، اردو والے اردو میں لکھیں، یہ عقیدہ رکھو کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کریم کی طرف سے ہیں، لکھا من عندہ وحدہ لا شریک لہ فی ذالک، تائید لکھی ہوئی ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اللہ کی طرف سے، سب کچھ اسی نے دیا ہے اور کوئی دینے والا نہیں۔ فرمائے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس بات میں یہ جو ہم نے تصرفات اور اختیارات بیان کی اپنے، اس میں ایک نہیں کئی نشانیاں، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو یتفکرون، غور فکر سے کام لیتے ہوں، مستفیدین من الآیات کل، تخفیف دنیاوی فرما دو میرے محبوب، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے، مومنوں کو فرما دو یغفروا للذین، درگزر کریں، یغفروا درگزر کریں، یعنی فی الحال بدلہ نہ لیں، اپنے جذبات کا اظہار نہ کرو، فی الحال درگزر کریں ان لوگوں کو لا یرجون ایام اللہ، جو نہیں عقیدہ رکھتے اللہ کے دنوں کا، لا یعتقدون، نہیں عقیدہ رکھتے اللہ کے دنوں کا، ایام اللہ ضرور آئیں گے۔ سامنے لفظ لکھ لو مولانا، ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا، سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھ چکے، ذکرہم بایام اللہ، وہاں یہ بات گزری ہے۔ اچھا، جو اللہ کے دنوں کو نہیں مانتے، عذاب والے دن نہیں مانتے، عقیدہ نہیں ہے، تو ان کو درگزر کریں، سامنے جملہ لکھو جی۔ اچھا، ایک تو آپ کے پاس ہے نا، یعنی وہ انتقام نہ لو جس سے اصل مقصود تسکین غیظ قلب ہو، نہ اعلاء کلمت اللہ، مقصد دل کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہونا۔ جملہ میں آسان لکھواتا ہوں، لکھو نمبر 1، اپنی ذات کا بدلہ نہ لو، اپنی ذات کا بدلہ نہ لو۔ نمبر 2، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اعلاء کلمت اللہ میں رکاوٹ بنے تو مقابلہ کرو، بس اپنی ذات کا بدلہ نہیں لینا۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، یہ یغفروا سے متعلق ہے، درگزر کرے مومن کیوں؟ تاکہ بدلہ دے اللہ کریم اس قوم کو ان کاموں کا جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ ادخال الہی من عمل صالحا، جو بندہ عمل کرے گا نیک بس واسطے اپنے فائدے کے ہے، اور جو بندہ عذاب برا کرے گا فعلیہا، وبال اسی کے اپنے اوپر ہوگا۔ ثم الی، پھر بعد از عمل، طرف اپنے رب کے صرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، قلم ہاتھ میں نعمتوں کا فرق لکھواؤں گا اوپر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تاکید دی ہم
لکھو الکتاب کتاب، لکھے آسمانی یعنی تورات مقدس، نعمت اول کتاب لکھو حصی جو محسوس ہو، حصی نعمت، والحکم اور احکام یا حکومت، والحکم پر لکھے نعمت دوم لکھو علمی، علمی نعمت، الحکم پر حکام لکھا ہوا ہے، حکام نہیں لفظ، احکام لکھو، احکام یا حکومت، احکام دی ہم نے یہ علمی نعمت، والنبوہ اور نبوت دی ہم نے سوم، لکھو مانوی نعمت، سوم کے آگے مانوی نعمت یعنی ان میں انبیاء پیدا ہوئے، ورزقناہم من الطیبات نمبر 4، اور روزیاں دی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، چہارم کے آگے لکھو حصی جو محسوس ہو، من اور سلوہ دیا وفصلناہم علی العالمین، اور پنجم کے آگے لکھو مانوی، فضیلت دی ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر، لکھے عالمی زمانے میں، اپنے زمانے میں جتنے ان کے جہان والے تھے سب پر فضیلت۔ نمبر 2 ساتھ لکھو جزی فضیلت، نمبر 2 جزی فضیلت۔ جزی فضیلت کیا ہے؟ بات ایسی اللہ نے ان کو نعمتیں دی جو اس آخری امت کو بھی نہیں ملی، من و سلوہ ہم پر نہیں اترا، ان پر اترا تھا، یہ جزی فضیلت ہے۔ 12 خشک راستے ان کے لیے بنے تھے، اس امت کے لیے نہیں بنے، یہ جزی فضیلت ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، بینات کے نیچے لکھنا ہے نعمت علمی، اور دیا ہم نے بنی اسرائیل کو واضح دلائل، لکھا ہے دلائل ظاہرہ، البینات الدلائل وَيُنْدَرَجُ فِيهَا مُعْجِزَاتُ موسیٰ علیہ السلام، ان میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی درج تھے، من الامر دین کے معاملے میں سے، عبارت تھی من امر الدین، اب دین کو حذف کیا، الف لام دے دیا امر کو، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دی ہم نے بنی اسرائیل کو واضح دلائل دین کے معاملے میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا، سامنے حاشیہ، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ جھوٹے مولوی اور پیروں نے ڈالا، علم آنے کے بعد ڈالا، ضد کی وجہ سے ڈالا، نہیں اختلاف کیا ان مولوی اور پیروں نے الا مگر بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس علم، کیوں ضد، کیوں اختلاف ڈالا، بغیم بینہم، واسطے زدہ زدی کے آپس میں وبین دعات التوحید، اور جو توحید کی دعوت دینے والے تھے ان کے درمیان زد، نام بوجہ مشکوکیت دلائل مشکوک نہیں تھے، مولوی اور پیروں کی زد تھی۔ ان ربک یقضی بینہم، یقیناً تیرا پروردگار عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کی دن ان چیزوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، سورت کا مقصودی دعویٰ آ گیا، شبہ پھر پڑھ رہے ہیں، شبہ یہ کہ ہم مانتے ہیں ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں، پکارے بھی نہیں سنتے، مگر ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پکارتے تھے اور ان کے کام ہو جاتے تھے، اور ممکن تو ہے اللہ ان کو سنا دے، وہ ہمارے لیے سفارش کرے۔ تو اس صورت میں شبے کا جواب دیا گیا۔ جواب کیا لکھوایا؟ قاضی شریف آنے کے بعد باپ دادا کی اندھی تقلید کی کوئی اجازت نہیں، کوئی صورت نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر مقرر کر دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، کیا علی شریعت، اوپر ایک شریعت کے، من الامر دین کے معاملے میں سے، لکھا ہے دین کے معاملے میں سے، عبارت تھی نا من امر الدین، دین کو حذف کیا، اس کو دے دیا الف لام۔ ثم جعلناک، پھر ہم نے آپ کو قائم کر دی اوپر ایک شریعت کے دین کے معاملے میں سے، فاتبعھا، میرے محبوب اس شریعت کی پیروی کیجئے، اعتقاداً عملاً تبلیغاً، اسی شریعت والا عقیدہ رکھو، عمل بھی اسی پر کرو، تبلیغ بھی اسی کی کرو، باپ دادے کی اندھی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں۔ 3 نمبر حاشیہ لکھا ہے فاتبع شریعتک ثابتۃ بالدلائل والبینات، جو شریعت ثابت ہے دلائل سے اس کے پیچھے چلو۔ اتبع ما اوحی الیک، اتبع، سبحان اللہ، آیت کیا ہے، اس نے کیا لکھا، اندازہ لگاؤ جی، کیسے حافظ آیات ہے، آیت نہیں سناتے، اتبع ما من، اچھا ربک من، اس نے رکب لکھ دیا، کیا کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہ پیچھے چلنا ان لوگوں کی خواہشات کے، لا یعلمون جو جانتے نہیں، نہ پیچھے چلنا، لکھا ہے فی عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کے معاملے میں ان کی خواہشات کے پیچھے، ذالک، کیوں، انہم کانوا یقولون لہ، وہ تو کہتے تھے آپ کو ارجع،
الی دین آبائک، باپ دادا کے دین کی طرف واپس آ جا. فإنهم كانوا أفضل منك، وہ تجھ سے افضل تھے، تو بڑا سمجھدار ہے. فرمایا لا یعلمون کے نیچے آراء الجہال التابعۃ للشہوات، جہلوں کی آراء پر نہ چلنا جو شہوات کے پیچھے چلنے والی آراء ہیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا الا، یقیناً خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہرگز نہیں کام آئیں گے تیرے اللہ کی گرفت میں سے ذرا برابر. من اللہ، اللہ کی گرفت میں سے ذرا برابر. اور یقیناً مشرک ظالم لوگ، مشرکین بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں ایک دوسرے کے، اس لیے ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں. بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں. واللہ ولی المتقین، اللہ کریم کار ساتھ ہے شرک سے بچنے والوں کا، نکالتا رہتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یخرجہم من الظلمات الی النور، ھذا بصائر للناس، ھذا جمیع ما ذکر، جتنا ذکر کیا جا چکا ہے یہ بصائر للناس، دل کی روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے. بصائر بصیرت کی جمع دل کی روشنیاں، یہ درجہ اولا ہے. دلالت الگ طریق راستے پر دلالت کرنا، علم کے لحاظ سے گئی دل کی روشنیاں لوگوں کے لیے. خدن ہدایت علم کے لحاظ سے، رحمت العمل کرو تو رحمت ہے دوسرا درجہ. فائدہ اس کو ان کو ہوگا. مستفیدین کون ہیں؟ یوقنون، جو یقین رکھنے والے. ام حاسب الذین زجر، شرم نہیں آتی کیا خیال کر لیا ان لوگوں نے اجترحوا السیئات، جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں. سیئات کے نیچے شرک لکھو. انہوں نے کیا خیال کیا ہے شرک کرنے والوں نے؟ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کر دیں گے ہم ان گندے کام کرنے والوں کو، مشرکوں کو، مثل ان لوگوں کی جو ایمان لے اور عمل کیے نیک. ہم ان گندے کام کرنے والوں کو مومنوں کے اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر کر دیں گے. کاف بمانا مثل ہے، وہ لکھا ہوا ہے کاف پر بمانا مثل. سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہوگا جینا ان کا اور مرنا ان کا. ساء ما یحکم، ان پر ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. سواء پر لکھا ہے بدل من القاف بمانا مثل، وہاں حاشیہ لکھو، تسلی نہیں ہو رہی. سواء نمبر 1، 3 مطلب اس کے لکھواتا ہوں. نمبر 1، مشرکین کا جینا مرنا برابر ہے. یعنی بے فائدہ. مشرکین کا جینا مرنا برابر ہے یعنی بے فائدہ. دوسرا مطلب لکھو جی. نمبر 2، موحدین کا جینا مرنا برابر ہے. موحدین کا جینا مرنا برابر ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 3، سواء برائے استفہام. اور ہم سے مراد، ہم محیا ہم ممات ہم سے مراد مشرکین اور موحدین. کیا برابر ہے؟ موحدین اور مشرکین کا جینا اور مرنا کیا برابر ہے؟ موحدین اور مشرکین کا جینا اور مرنا برابر نہیں. لکھیں جی برابر نہیں. موحدین کا اللہ کے حکم کے مطابق اور مشرکین کا اللہ کے حکم کے خلاف. 3 مطلب آپ کو بتا دیا آیت کے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلیل توحید عقلی نمبر 3. پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، لِأَجَلِ اظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اس کا عطف ہے بالحق پر. اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس ان اعمال کا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے اس جزا میں. تخفیف اخروی تھی.
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. سورۃ فرقان میں ہم نے جملہ آپ کو لکھوایا تھا مولانا. اب کیا کرو، کھولو سورۃ الفرقان. جو ساتھی سورۃ الفرقان میں تھے آپ 738 یہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا پر جملہ لکھا ہوگا. من عبد الہہ بہوا نفسہ ہی لکھا ہوا ہے، لکھوایا تھا مولانا. آ جاؤ. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اور عرض کیا تھا یہ معنی نہیں ہے مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے بارے میں جس نے الہ بنا لیا اپنی خواہش کو. خواہش کو کون الہ بناتا ہے؟ نہیں مولانا یہ معنی نہیں آیت کا. کیسے فرماتے تھے قلعے والے رحمۃ اللہ علیہ. آیت کا معنی یہ ہے مجھے بتا تو صحیح من یہ ازلہ کی جو ضمیر ہے نا، ازلہ ہو ضمیر مفعول اس سے حال ہے. کیا معنی؟ وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، گمراہ کر دی اس بندے کو اللہ کریم نے درا حالے کہ وہ بندہ جانتا بھی ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل. لکھو جملہ جلدی کرو جی. حال من المفعول لکھا ہوا ہے نا، آگے لکھ لو، اسی کے آگے عبارت کو بڑھاؤ. ازلہ کی ہو ضمیر سے، یہ حال ہے کس سے؟ ازلہ کی ہو ضمیر سے. وہ شخص جانتا ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. دوسرا قول حاشیے پر لکھنے حال من فاعل، حال من الفاعل لفظ اللہ سے. دوسرا قول حال من الفاعل اللہ سے یہ حال ہے. اب اس کا جملہ لکھ لیں. اللہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت کے لائق نہیں. اب مانا سنیں. وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، گمراہ کر دی اللہ کریم نے اس کو درہانے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت کے لائق نہیں. مہر لگا دی اللہ نے اس کے کان پر اور دل پر، وجعل اور کر دیا اس کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ. فمن یہدی، کون ہدایت دے گا اس بندے کو، من بعد اللہ، اللہ کی گمراہ کرنے کے بعد. ان بیانات کو سن کر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. وقالو، شکوہ نمبر ایک تو لکھو، کہا انہوں نے منکرین بیست، دوبارہ زندہ ہونے کے منکر کیا کہا؟ نہیں وہ مگر ہماری زندگی ہے دنیا کی، نموت و نحیا، ہم مر رہے اور جی رہے ہیں، یہی ایک مرنا ہے ایک یہی جینا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، علت نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، محض گردش زمانہ. بس آ رہا ہے گردش زمانہ، کبھی ہم مر رہے ہیں کبھی جی رہے ہیں، یہ سارے زمانے کے حوادثات ہیں. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، جواب اول، نہیں واسطے ان کے بذالک اس بات کی من علم کوئی دلیل. علم پر لکھو عقلی نقلی. رد اول، اپنے دعوے کی دلیل نہیں دے سکتے. انہم الا یظنون، نہیں وہ مگر گمان کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ ثانی، اہل حق کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. جب پڑھی جاتی ان کے اوپر ہماری آیات واضح واضح اس بارے میں، ما کان حجتہم، اناد منکرین نہیں ہوتی حجتہم ان کی دلیل، ما کان حجتہم الا ان قالوا ایتوا بآبائنا، نہیں ہوتی دلیل ان مشرکوں کی الا مگر کہتے ہیں، قالوا کیا کہتے ہیں، ایتوا بآبائنا. حجتہم یہ کانا کی خبر مقدم تھی، ان قالوا اس میں مؤخر ہے کانا کا. جس وقت پڑھی جاتے ان پر ہماری آیات اس بارے میں صاف صاف، ما کان حجتہم نہیں ہوتی دلیل مشرکوں کی مگر یہ کہ کہتے ہیں ایتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو دعوے بیست میں، باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ، کوئی قیامت نہیں ہے. قل اللہ یحییکم، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں شکوا، اللہ ہی زندہ کر دیں تم کو ابتداءً، لکھا لب دہر زمانہ نا، ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، لب دہر زمانہ نہیں، ثم یجمعکم پھر جمع کرے گا
گا اللہ کریم تم کو زندہ کر کے لد ہر زمانہ جمع نہیں کر سکتا تم کو الا بمانا فی یوم القیامہ قیامت کے دن میں جمع کرے گا نہیں کوئی شک اس کے واقع ہونے میں فی ہے وقوع میں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں مولا پیچھے آؤ مہربانی فرماؤ ما یہلکنا الا الدہر مشرکین کہتے تھے ہمیں تو زمانہ ہلاک کرتا ہے اللہ کے وہ منکر تھے سامنے حاشیہ لکھو یہ مشرکین کے جلدی کرو جلدی یہ مشرکین کے ایک گروہ کا خیال تھا اب لکھو جملہ اور چیز مشرکین دو قسم نمبر ایک دہریہ دوریہ دور سے دال غورے دوریہ دہریہ دوریہ جو اللہ کے منکر تھے ہر چیز میں دہر کی تاثیر کے قائل تھے نمبر دو دہریہ غیر دوریہ جو اللہ کے قائل تھے لیکن بعض واقعات کی نسبت دہر کی طرف کرتے تھے مثلاً موت و حیات اور حوادثات زمانہ وغیرہ نوٹ مشرکین مکہ نمبر دو قسم تھے مشرکین مکہ نمبر دو قسم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دلیل توحید نمبر 4 اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی یعنی وہ جو چاہے تصرف کرے لکھا ہے ان المراد بملکہ لہا تصرفہ فیہا کما ارادا ملک سے مراد تصرف ہے اختیار ہے جیسے اللہ ارادہ کرے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تخویف اخروی جس روز قائم ہوگی قیامت یوم اس روز یخسر المبتلون نقصان میں پڑیں گے جھوٹے لوگ مبتلون سے مراد ہم الکافرون وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ اس روز دیکھے گا تو ہر امت کو جاسیہ دو زانو بیٹھیں گے بوجہ ادب کے ایک معنی اس کو ایک بناؤ دو زانو بیٹھیں گے بوجہ ادب کے دوسرا معنی اوپر لکھا ہوا ہے مارے حیبت کے زانوں کے بل گر پڑیں گے اس کو نمبر 2 بناؤ دونوں معنی ہیں کل امت تدعی الی کتابہا ہر امت بلائی جائے گی طرف اپنے نام اعمال کے حساب نامہ اعمال او اعمال کا حساب کرتے ہیں آج کے دن تم بدلہ دی جا رہے ہو تمام ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں حاضر کتابنا یہ ہمارا دفتر نامہ ہے کو جو بولتا ہے تم پر ٹھیک ٹھیک انا کنا نفسن سے ہو یقیناً ہم لکھواتے رہے ماں وہ تمام کام جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں بشارت فام الذین بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے قوت دکھا دیا اور عمل کیے نیک قوت عملیہ ثمرہ تکمیل اپنے آپ کو کامل کرنا پس داخل کرے گا ان کو ان کا پروردگار فی رحمتی اپنی رحمت میں رحمت سے مراد ایل جنہ جنت میں ذالک هو الفوز المبین اور یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی فضیلت ہے جنت فاما الذین کفروا تخویف اخروی بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقال لهم لکھا ہے اوپر کہا جائے گا ان کو فلم تکن آیاتی ثمرہ اولا کفر تذلیل مجرمین مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی علیکم تم پر فاستکبرتم آکڑ کرتے تھے قبول کرنے سے لکھا ہے سبب اول یعنی کفر استکبار عن الحق حق سے تکبر آکڑ کرنا وکنتم قوم مجرمین الا چا اور تھے تم قوم عادی مجرم پہلے ہی سے عادی مجرم عادتهم الاجرام لکھا ہے عادی مجرم عادت ان کی جرم کرنا فاذا قیل ان وعد اللہ حق حال عوام مترددین در کو کاٹو یار حال عوام مترددین در بسط حال عوام مترد جن کو شک پک ہے پتہ نہیں کیا
آئے گی کہ نہیں. حال عوام مترددین در بے سچ, جس وقت کہا جاتا ہے یقیناً سبب دوم انکار قیامت, جس وقت کہا جاتا ہے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے, بے ست والا, دوبارہ زندہ ہونے والا, اور قیامت لا ریب فیہا, نہیں کوئی شک اس میں. کل تم کہتے تھے نہایت بے پرواہی سے, ما ندری مسا, ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے. جاؤ اے جہان مٹھا والا کہنا لٹھا, بابر بائش کوش کی عالم دعا, قیامت کیا چیز ہے. ان ظنو الا ظنا, قلم ہاتھ میں, نہ ظنوں پر لفظ یقین, جلدی ظنن پر وہم. ان ظنو الا ظنا, نہیں یقین رکھتے ہم قیامت کا, الا ظنا مگر وہم, کبھی کبھی وہم آ جاتا ہے, یقین ہمیں نہیں ہے قیامت آئے گی. ظنن حقیرن نیچے لکھوایا وہم, صرف سننے سے خیال آ جاتا ہے, ورنہ ہم قیامت کو نہیں مانتے, اور نہیں ہم بھی مستحقین یقین کرنے والے ہیں. ورنہ جملہ لکھ لو, ان ظنو الا ظنا, یہ بڑی علمی بات لکھوانے لگا ہوں, بڑے ساتھی لکھ لیں. ان ظنو الا ظنا, یہ استثناء عن نفس ہی ہے, استثناء عن نفس ہی. دیکھو نا, زن کو زن سے استثناء کیا, یہ اور عربی کا قانون ہے, لکھو عربی کا قانون ہے, استثناء کسی چیز کا اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو کلام فضول ہوا. جواب, استخدام کا قانون ہے کہ لفظ مکرر ذکر ہو, کاف کشش والا, رے مکرر, تکرار سے لفظ مکرر ذکر ہو تو دونوں میں معنی الگ ہوگا. بس اب پہلے میں ہم نے معنی یقین کیا, دوسرے میں وہم کیا, کوئی اشکال نہیں ہے. آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے ان ظن الا ظنا کا, ایک خیال سا پیدا ہو جاتا ہے جیسے قضایا قاصبہ کا تصور ان المناطق کا. ونا قضایا قاصبہ جانتے ہو, زید الحمار, زید گدھا ہے. اب گدھا تو نہیں ہے, ایک خیال تو بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں قضایا قاصبہ. یا پہلی ایک منکروں کے حق میں ہے, اور یہاں عوام کا حال ہے جو متردد تھے, جو یہ آپ کے پاس یہ فرق آ گئے سارے. اب جب کہا زید الحمار, زید گدھا ہے, گدھا ہے تو نہیں, لیکن ایک ذہن میں ہمارے تصور تو ہے قضاء قاصبہ ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, ثمرات ثانیہ ظاہر ہو جائیں گی آخرت میں ان کے لیے, برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے. وَقَدْ كَانُوا مِن قَبْلُ يَعُدُّونَهَا حَسَنَاتٍ, وہ تو اس سے پہلے ان کو نیکیاں شمار کرتے تھے. وَحَاقَ بِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور سب رسل گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ, ثمرہ رابعہ, جملہ یاس, نا امید کرنے والا جملہ. اور کہا جائے گا آج کے دن ننساکم, یہ معنی نہیں کرنا ہم نے تم کو بھلا دیا ہے, اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. ننساکم, آج کے دن ہم تم کو دور کر دیں گے اپنی رحمت سے. عرض کیا تھا فعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. ننساکم, ہم تم کو چھوڑ دیں گے, یعنی رحمت سے دور کر دیں گے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا آج کے اس دن کی ملاقات کو. ومأواکم النار, ثمرہ خامسہ, جملہ یاس دو, نا امید کرنے والا دوسرا جملہ, ٹھکانہ ہوگا تمہارا آگ. وما لکم من ناصرین, ثمرہ سادسہ, اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے کوئی مددگار. نفی شفاعت کاری, یہ جملہ یاس ہے, نا امید کرنے والا. ذالکم, یہ سزا, اسباب ثمرات, یہ سزا اس وجہ سے ہے بِأَنَّكُمْ وَاسَبَبِيَا, یقیناً تم نے بنا لیا تھا اللہ کی ایتوں کو ہزواً مذاق. لکھے اول انکار و استہزاء بالحق,
وغرتکم الحیات الدنیا سبب تو حب دنیا دھوکہ دیا تم کو دنیا کی زندگی نے اس میں مشغول ہو کر آخرت کے منکر ہو گئے فالیوم لا یخرجون منہا آج کے دن نہیں نکالے جائیں گے وہ اس سے ولا هم یستعتبون نہ توبہ قبول کیے جائیں گے فللہ الحمد فا تفریعیہ سامنے جملہ تو دیکھ لیں یہ تشریح ہے چوتھی دلیل توحید پر یعنی جب تمام آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے قبضے میں ہے کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں تو صفات کارسازی اللہ کے لائق ہوں گی وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ بس اللہ ہی کے لیے ہیں تعریفیں کون سی جو اللہ کے لائق ہیں جو اللہ کے لائق ہیں حاجت روا مشکل کشادہ دان ملغیب ہونے والی تعریفیں ما فوق الاسماء صفات کارسازی اللہ کریم ہی کے لیے ہیں جو رب ہے یہ پانچویں اگلی دلیل رب آسمانوں کا رب زمین کا رب العالمین ان دو کی کیا تخصیص ہے رب سارے جہانوں کا وَلَهُ الْكِبْرِيَا اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے لہو لکھا فیہ من الاختصاص ما فی للہ الحمد جیسے وہاں ہے اللہ ہی کے لیے حمدیں یہاں بھی اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ العزیز الحکیم اور یہ حسر کا فائدہ دے رہا ہے کیونکہ وہ العزیز معرفہ ہے اور وہی اللہ کریم زبردست ہے حکمتوں کا بادشاہ ہے ایک نمبر لکھوانے مجھ سے رہ گئے تھے 1 منٹ میں رات مطالعہ کرتے ہوئے مجھے سامنے آئی بات میں نے کہا وہ صفحہ 970 پر نمبر لکھ لیں سورۃ حامیم سجدہ میں نیچے عنوان لکھ لیں پھر میں نمبر لکھوا لوں استقامت کے ثمرات استقامت کے ثمرات پھل نتیجے تتنزل ایک ان پر فرشتے اتریں گے او ان ثم استقاموا جو ڈٹ گئے ان پر فرشتے اتریں گے ایک آگے آؤ جی اللہ تخافوا ولا تحزنوا 2 یہ دونوں اکٹھے ہیں 2 ابشروا بالجنہ 3 نحن اولیاؤکم یہ 4 ہم فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي 5 وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ 6 نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ 7 جو بندہ ڈٹ گیا اس پر فرشتے اتریں گے خوف اس کو نہیں ہوگا آخرت کا دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا جنت کی بشارت ملے گی فرشتے اس کے دوست ہوں گے اور جو خواہش کریں گے دل نعمتیں ملے گی جو مانگے گا وہ ملے گی مہمان بن کر اللہ کے ہاں ہوگا ایک جملہ لکھ لیں چھوٹا سا ان الذین قالوا ربنا اللہ کا جملہ بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان اوصاف کاملہ اور بشارات فاضلہ اوصاف کاملہ اور بشارات فاضلہ کے پہلے مصداق خلفائے راشدین اور پھر مہاجرین اولین تھے الحمدللہ رب العالمین برحمتہ